ہاگوارٹس جادوئی اسکول میں نیا سال شروع ہو چکا تھا۔ ہیری پوٹر، جو کہ دی بوائے ہولی ووڈ کے نام سے مشہور تھا، اپنے دوستوں رون ویزلی اور ہرمیون گرینجر کے ساتھ تیسری جماعت میں تھا۔ وہ سب نئے علم اور جادوئی دنیا کے نئے تجربات کے لیے بے حد پرجوش تھے، لیکن ان کے علم میں یہ بات نہ تھی کہ اس سال انہیں ایک ایسا مشن ملے گا جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ ایک دن پروفیسر ڈمبلڈور نے انہیں اپنے دفتر میں بلایا۔ ڈمبلڈور کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ایک چمک تھی، مگر آج ان کے چہرے پر تشویش کی لکیر بھی تھی۔ ہیری، رون، ہرمیون، مجھے تم لوگوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ڈمبلڈور نے کہا۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک قدیم کتاب جادو کی تلاش کو ڈارک وزرڈز نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب وہ تمام جادوئی راز رکھتی ہے جو ہماری دنیا کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ کتاب پہلے تلاش کرنی ہوگی۔ ہیری، رون اور ہرمیون نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس مشن کو قبول کر لیا۔ اس مہم کے لیے تیاری شروع ہو گئی۔ ہرمیون نے لائبریری سے پرانی کتابیں اور نقشے نکالے۔ رون نے اپنے بھائیوں فریڈ اور جارج سے کچھ جادوئی آلات حاصل کیے۔ ہیری نے اپنے والدین کی یادگاروں کو دوبارہ دیکھا تاکہ انہیں ہمت مل سکے۔ ہیری نے ہاگوارٹس کے کچھ اور دوستوں جیسے نیول لانگ باٹم اور جینی ویزلی سے بھی مدد مانگی۔ سب نے مل کر تیاری کی اور آخر کار وہ دن پہنچا جب انہیں روانہ ہونا تھا۔ وہ جنگل کے قریب پہنچے جسے اندھیروں کا جنگل کہا جاتا تھا۔ یہ جنگل خوفناک اور پراسرار تھا۔ یہاں تک پہنچتے ہی انہیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں اور درختوں کی شاخیں ان کی طرف بڑھنے لگیں۔ ہرمیون نے ایک حفاظتی جادو کیا جس سے درختوں کی شاخیں رک گئیں۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک جادوئی دریا ملا جس میں ایک خوفناک عفریت رہتا تھا۔ عفریت نے ان پر حملہ کیا، لیکن رون نے اپنی جادوئی چھڑی سے ایک حفاظتی دائرہ بنا لیا اور سب نے مل کر عفریت کو شکست دی۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک بڑی جھیل ملی۔ جھیل کا پانی سیاہ تھا اور اس میں عجیب سی روشنی جھلک رہی تھی۔ ہرمیون نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ جھیل کے نیچے ایک خوفناک سمندری عفریت رہتا ہے۔ سب نے مل کر ایک جادوئی کشتی بنائی اور اس پر سوار ہو کر جھیل کو پار کیا۔ جھیل پار کرنے کے بعد وہ ایک باغ میں پہنچے جہاں جادوئی درخت تھے۔ یہ درخت باتیں کرتے تھے اور راستہ بتاتے تھے، مگر صحیح راستہ وہی بتاتے جو ان کے سوالات کا صحیح جواب دیتے۔ ہیری نے اپنی ذہانت اور دوستوں کی مدد سے درختوں کے سوالات کا جواب دیا اور وہ صحیح راستے پر چل پڑے۔ آخر کار وہ اندھیروں کے جنگل کے درمیان پہنچے۔ یہاں ایک قدیم مندر تھا جس کے اندر جادو کی تلاش کتاب چھپی ہوئی تھی، لیکن مندر کے دروازے پر ایک بڑا سانپ پہرا دے رہا تھا۔ ہیری نے اپنی ہمت جمع کی اور پارسلٹونگ سانپوں کی زبان میں سانپ سے بات کی۔ سانپ نے ان کی ایمانداری دیکھ کر انہیں مندر کے اندر جانے دیا۔ مندر کے اندر ایک روشنی میں کتاب رکھی ہوئی تھی۔ ہیری نے کتاب اٹھائی اور جیسے ہی اس نے اسے کھولا، ایک روشنی کی کرن نکلی اور پورا جنگل روشن ہو گیا۔ کتاب میں موجود جادوئی رازوں کی مدد سے ہیری اور اس کے دوستوں نے دنیا کو ایک بار پھر بچا لیا۔ واپس ہاگوارٹس پہنچ کر پروفیسر ڈمبلڈور نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور انہیں اسکول کے سب سے بہترین جادوگر کا خطاب دیا۔ پوری ہاگوارٹس میں جشن منایا گیا اور ہیری، رون، ہرمیون اور ان کے دوستوں کی بہادری کی کہانیاں گونجنے لگیں۔ یوں ہیری پوٹر اور اس کے دوستوں نے ایک اور کامیابی حاصل کی اور جادو کی دنیا میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔ ان کی بہادری اور دوستی کی یہ کہانی نسل در نسل یاد رکھی جائے گی۔